حضور یہ بڑی تیزی سے وکٹیں گرنے کا عمل جاری ہے۔ 2017 میں جب وکٹیں گرا کرتی تھی اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ کر جوک در جوک آنے والوں کے گلوں میں بنی گالہ کے اندر وہ مفلر یا پٹے پہنائے جاتے تھے اور پھر یہ شادیانے بجائے جاتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت ہو گئی ہے۔ آج یہ وہی کچھ پاکستان تحریک انصاف میں ہو رہا ہے، یعنی اب پی ٹی آئی کی اپنی وکٹیں گر رہی ہیں۔ کیا سمجھا جائے؟ کیا ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک سیاسی جماعت کو خاکسار تحریک کی طرح چلائیں گے، جب سیاسی جماعت کو ایک ملیٹنٹ فورس کی طرح چلائیں گے، جب سیاسی جماعت کو ریاست سے ٹکرانے کی پالیسی پہ گامزن کریں گے تو پھر یہ نتائج آتے ہیں۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جس شخصیت فواد چودھری نے جناب پی ٹی آئی چھوڑی، کل جس شخصیت شیریں مزاری نے چھوڑی اور جس شخصیت عامر کیانی نے چھوڑی اور پھر جو ابھی کچھ اور بھی آپ کو چھوڑیں گے، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو ہر وقت عمران خان کے ساتھ ساری دنیا دن میں 24 گھنٹے ان کو دیکھا کرتی تھی، اور یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو اس ٹریک کے اوپر اور اس اسٹریٹجی کے اوپر اور اس پالیسی کے اوپر چڑھایا۔ میرے جیسا بندہ کہ جو کبھی بھی کچن کیبنٹ میں نہیں تھا عمران خان صاحب کی، لیکن چلے عمران خان صاحب نے ایک وفاقی سطح پہ مجھے عہدہ دیا ہوا تھا، میرے حوالے سے اللہ پاک کے کرم سے بچہ گواہی دے گا، میڈیا کے اندر بھی، اینکرز بھی، پبلک بھی اور پی ٹی آئی کے کارکنان بھی اور لیڈر بھی، کہ میں نے ہمیشہ پارٹی کے اندر اور باہر اور میڈیا ٹاکس میں اس بات کا موقف رکھا کہ ہمیں سیاسی جنگ سیاسی طریقے سے لڑنی چاہیے۔ ہمیں اپنے مخالف جو پی ڈی ایم حکمران ہیں، ہم انہیں حنف تنقید بنا کے اور ان کے خلاف ہمیں پوری اسٹریٹجی بنا کے ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ریاست اور اسپیشلی فوج کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رکھنا چاہیے۔ میں سمجھاتا رہا، میں بتاتا رہا، لیکن یہی وہ ایکسٹریمسٹ تھے کہ جو ایک خاص ایجنڈے پہ تھے۔ ملکی اور غیر ملکی کون سی طاقتیں تھی کہ جنہوں نے ان کو یہ شے دی ہوئی تھی کہ جو ان کو عمران خان صاحب کو یہ پالیسی دیتے تھے، اور آج وہ ایک بہترین پارٹی، ایک بہترین پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی غریب کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، رچ کلاس، پڑھی لکھی کلاس، ہر قسم کی کلاس کو نمائندگی کر رہی تھی، آج وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو میں نے کل کی پریس کانفرنس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کچھ چیزیں رکھی، باقی آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ ٹاک شوز کے اندر اور اپنی پریس کانفرنسز کے اندر یہ رکھوں گا۔ دیکھیے اب فرق کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے۔ انفارچونیٹ دیکھیے، آپ فواد چودھری سے متعلق بات کر رہے تھے، شیریں مزاری سے متعلق بات کر رہے تھے، اور جو دیگر لوگ ہیں اب وہ بھی ایک ایک کر کے پارٹی چھوڑ رہے ہیں، تو کنڈیم کر رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا یہ غلط تھا، ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب سمجھ نہیں آ رہی وہ صحیح راستے پہ آ گئے ہیں یا پہلے وہ ٹھیک تھے، عمران خان کو وہ بھی مشورہ یہی دے رہے تھے، یا آپ ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں اچھی بات ہے، اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن کی اس نے میرے قتل کے بعد جفات سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ میرے متعلق تو گواہی دے دی، منیر بلوچ صاحب نے بھی دے دی، اور آپ کے جناب پارٹی کے اندر بھی 20 لوگ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ فیاض چوہان ہمیشہ اس پالیسی کے اوپر رہا ہے۔ اور 1.25 سال میں میرا ایک ٹاک شو، ایک سنگل ٹاک شو اور میری ایک پریس کانفرنس، 1.25 سال کے اندر میری کوئی 70 یا 80 پریس کانفرنس کم از کم ہوئی ہوں گی۔ مجھے کسی ایک پہ بتا دے کہ میں نے فوج کے خلاف بات کی ہو، اور مجھے کم از کم 5 سے 7 دفعہ تو خود میسج کر کے اور فون کر کے خان صاحب نے کہا یار باجوہ کے خلاف یہ بولو اور فلاں کے خلاف یہ بولو، پر میں نے کبھی بھی، کیونکہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں نے خان صاحب کو دھیمے لہجے سے دامے درمے سخنے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کل کی پریس کانفرنس میں نے کلیئر بتایا، مجھے تو پھر اس وجہ سے 1 سال سے انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا، اور اس کے لگوانے میں یہی فواد چودھری صاحب، یہی آپ کی عالیہ حمزہ، یہی آپ کی مسرت جمشید چیمہ، یہی آپ کی شیریں مزاری صاحبہ، یہی آپ کے شہباز گل صاحب، یہ وہ ایکسٹریمسٹ تھے جو کس ایجنڈے پہ تھے یہ وقت بتائے گا کہ عمران خان جیسی شخصیت کو اس حد تک کون لے کر آیا۔ ٹھیک، چوہان صاحب آپ کی پریس کانفرنس میں اپنی ڈیوٹی پوری کی اور باقی لوگوں کی پریس کانفرنسز کے اندر فرق یہ ہے کہ آپ نے کل اپنے جذبات کا برملا اظہار کیا ہے، آپ نے تو کلیجہ نکال کے سامنے رکھ دیا کہ آپ کو کھوٹے لائن لگایا ہوا تھا۔ اب میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، جس روز آپ کی گرفتاری ہوئی اس روز آپ نعرے لگا رہے تھے کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان، مطلب وہ نعروں کو اگر دیکھیں، ان ویڈیوز کو دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ آپ کی عمران خان سے ناراضی تھی یا اسی پارٹی نے آپ کو کھوٹے لائن لگایا ہوا ہے جس کے لیے آپ نعرے لگا رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں وفا،
میرے ساتھ 1.25 سال زمان پارک میں میرا داخلہ بند، بنی گالہ میں میرا داخلہ بند، میں قربانیاں دے رہا ہوں، میرے پہ 9 پرچے ہو رہے ہیں، میرے پہ 2 حملے ہو رہے ہیں، میں جیل کاٹ کے آ رہا ہوں جیل بھرو تحریک میں نے ساری دنیا کو دشمنی مول لے ہوئی ہے. لیکن جب پچھلے سال جون کے پہلے ہفتے میں نے پہلا میسج کیا جناب خان صاحب کو، جب انہوں نے میر جعفر، میر صادق اور پھر میٹنگز کے اندر انہوں نے فوج کے حوالے سے، بوٹوں والوں کے حوالے سے ایک برین واشنگ شروع کی سارے سپوکس پرسن کی، میں نے ان کو ایک میسج کیا 7 منٹ کا، جو میں نے گواہی کے طور پہ منیر بلوچ صاحب کو بھی بھیج دیا، کیونکہ وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ان سے ہر روز 7-8 دفعہ میری گفتگو ہوتی تھی ملکی حالات کے اوپر. میں نے انہیں کہا کہ یار یہ میسج سنبھال کے رکھنا. پھر ایک دوسرا میسج بھی انہیں میں نے 1 مہینے بعد بھیجا تھا، جو میں نے خان صاحب کو بھیجا اور ان کو میں نے امانتاً محفوظ کروایا. 2 میسج تھے، لیکن جو پہلا میسج تھا میں نے خان صاحب کو 7 منٹ کے میسج کے اندر بڑے دردناک طریقے سے پروف کے ذریعے سے، آرگومنٹ کے ذریعے سے سمجھایا کہ خدا کا واسطہ ہے خان صاحب اپنی اسٹریٹجی چینج کریں، اپنے سیاسی جنگ ہے اس کو سیاسی رکھیں، آپ اپنے جناب مخالفین کو، اور ہم سارے اپنے مخالفین کو، زرداری ہے، شہباز شریف ہے، بیگم صفدر ہے، آپ کے نواز شریف ہے، بلاول ہے، مولوی فضل الرحمان ہے، ان کے خلاف ہم اپنی کمپین کو رکھیں اور اپنی زبان اور اپنا کلام جلسوں سے لے کے میڈیا کے اندر رکھیں گے، ہمیں اس کا فائدہ ہے. اگر ریاست، فوج اور ISI آپ ان کے خلاف اتنا اوپنلی بلنٹلی آپ بولیں گے تو کنسیکوینٹلی پارٹی کو بھی نقصان ہوگا، ملک کو بھی نقصان ہوگا، پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان ہوگا. اور پھر میں نے ایگزامپل دی اسی میسج کے اندر، میں نے کہا خان صاحب 3.5 سال ہمارے تھے جب یہ نیب کی پیشیوں میں آتے تھے، یہ 60-70 ان کے جناب اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن PDM کے رہنما، تو اندر آتے ہوئے بھی جناب وہ کہہ کے جاتے تھے نیب نیازی گٹھ جوڑ، باہر آ کے بھی نیب نیازی گٹھ جوڑ. حالانکہ آپ کو بھی خان صاحب پتہ ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ نیب کتنا آپ کے ساتھ اٹیچ تھا اور کتنا آپ کے انڈر تھا، لیکن انہوں نے مخالفت نہیں لی اسٹیبلشمنٹ کی، نہ انہوں نے اس طریقے سے. میں نے کہا اپنی موومنٹ کو پولیٹیکل رکھیں. ایسا میسج جانا تھا، ساتھ ہی کور کمیٹی سے بھی مجھے فارغ، ساتھ ہی جناب وہ ساری چیزیں. اس کے باوجود میں نے وفا کا جھنڈا ہاتھ میں رکھا، وفا کا جھنڈا. فوج کے خلاف پالیسی یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پالیسی اور کھل کر آنے کی پالیسی ہے، یہ عمران خان صاحب کی اپنی پالیسی تھی؟ کہیں سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں، کہیں سے ڈائریکشنز لے رہے تھے؟ اگر ڈائریکشنز تھی لوکلی تھی، انٹرنیشنلی کہاں سے آ رہی تھی یہ لائن جو عمران خان صاحب سمجھتے تھے نہیں اسی کو بار بار بیٹ کرنا چاہیے، ہٹ کرنا یار ریحان یہ اتنی انٹرنیشنل کنسپائریسی پورے پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ہم سارے لوگ اور سب ڈپارٹمنٹ اور ہر شعبہ انٹینشلی اور نان انٹینشلی اس کے اندر استعمال ہوا ہے. اور سب سے بڑا شیطانی چرغا اس پوری 1.25 سال کی کیمپین میں وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے یہ آپ سن لیں. میں کوئی ان پڑھ جاہل قسم کا کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، اللہ پاک کا کرم ہے، نبی پاک کے صدقے ایک پڑھی لکھی فیملی سے اور ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، اور میں اس چیزوں کے اوپر نظر رکھتا ہوں اور ہر چیز میں ریسرچ کر کے میں اس کے اوپر جناب میں نالج لیتا ہوں. آپ کی 1.25 سال کے اندر عادل راجہ ایک کریکٹر ہے جو ایک ملک دشمن ایجنسی کے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے کمرے میں بند کیا ہوا ہے اور اس کو جان کے حوالے سے کلیئر بتایا ہوا ہے کہ جو لکھ کے دیں گے، جو کہیں گے تم نے وہ بولنا ہے. وہ ماں بہن کی ننگی گالیاں پاکستان کے اداروں کو، عدالتوں کو، ان کے لیڈرز کو، ان کے ہیڈز کو وہ ننگی گندی گالیاں دے کر، وہ ہر قسم کی جسٹیفیکیشن جو ہے نا وہ دے کر وہ وہاں سے میسیج اور ان کے ویلاگ. پھر آپ کے جتنے UAE کے، یورپ کے، امریکہ کے اور برطانیہ کے نمبروں سے جناب یلغار ہوئی ہے، ہزاروں لوگ ہیں جو آپ کے جناب بیرونی طاقتوں کی، ملک دشمن طاقتوں کی ایجنسیوں کے لوگ ہیں، جو آپ کے میسیجز بنا کے PTI کے لوگوں کو، اداروں کے، عدالتوں کے، ساروں کے جو چیزیں بھی سچی جھوٹی ہر چیز کی ہائپ کریٹ کر کے. پھر اس کے بعد منیٹائزیشن ایک ایسی وبا پچھلے 3-4-5 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر جان کے لائی گئی. جتنے آپ کے انٹلیکچوئل قسم کے لوگ تھے انہیں پتا تھا کہ جس سائٹ پہ لوگوں کا ذہن جا رہا ہے اسی کی طرف جناب آپ اپنا ویلاگ بناؤ اور آپ جناب کروڑوں روپے کماؤ. جناب وہ نہیں دیکھیں گے کہ یار ہم نے لوگوں کی تطہیر کرنی ہے، لوگوں کا ذہن کلیئر کرنا ہے، ملک بچانا ہے، ملک کے عوام کو رستہ بتانا ہے. اکانومی ہمارے اس ویلاگ کی وجہ سے ڈوبتی ہے یا ترتی ہے، ملک ڈوبتا ہے یا ترتا ہے. ہم نے عوام پاپولر طریقے سے جس سائٹ پہ جا رہی ہے
اسی کے مطابق ہم نے جناب ایک پینک اور ہراسمنٹ والا ایک ویلاگ جناب 10 منٹ کا 8 منٹ کا ہم نے چلانا ہے. یہ سوشل میڈیا اس کی منیٹائزیشن اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. 8 9 10 بندے جو ان کی کچن کیبنٹ تھی, جن کا فرض بنتا تھا کہ خان صاحب کو صحیح ایڈوائز کرتے, نہ تو ان کے پاس کسی کے پاس وہ تجربہ تھا, نہ کوئی ان کے پاس وہ بیک گراؤنڈ تھا, نہ ان کا کوئی اس حوالے سے کوئی انٹلیکچوئل نالج تھا کہ دنیا کی تاریخ, پاکستان کی تاریخ, کہ اس میں کس طریقے سے تحریکیں پازیٹیو طریقے سے کامیاب ہوتی ہیں, نیگیٹو طریقے سے ہوتی ہیں. کسی کا لینا دینا ہی کوئی نہیں. روپے کے سر پہ اپنی منسٹریاں, اپنی عہدے سنبھالنے کے لیے وہ ایک خاتون ہے جناب مسرت چیمہ, خان کو خوش کرنے کے لیے ایک دن غدار کہہ دیا جناب باجوہ صاحب کو. جناب خان نے پڑھا جناب تھاپڑ. جناب میرے سے یہی ایکسپیکٹیشن تھی خان صاحب کو کہ میں بھی جناب اسی طریقے سے فوج اور باقی. میں نے کہا سر میں تو یہ نہیں کر سکتا. ڈیسنٹ طریقے سے پولیٹیکل لوگوں کو کرٹیسائز کریں گے, ہارشلی کریں گے, ہارڈلی کریں گے, روڈلی کریں گے, لیکن ملک کے اداروں کو یا عدالتوں سے آپ ہمیں طلال چودھری تو نہ بنائیں, ہمیں دانیال چودھری تو نہ بنائیں, ہمیں نہال ہاشمی تو نہ بنائیں. وہ ہم نہیں بن سکتے. تو جناب یہ ایک ساری چیزیں تھیں. باقی پھر 1 مئی سے لے کے 14 مئی تک کے جو حالات تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے جناب.